گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور نہایت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے تاکہ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم یوحنا 13 باب ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں اور تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ تو آ اور ہمیں تعلیم دے اور ہماری رہنمائی کر۔ پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو آ اور میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ نہ صرف وہ تیرے کلام کو سنیں بلکہ وہ اسے سمجھ بھی سکیں۔ اور خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور وہ ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند، تیرا شکر ہو، آمین۔ تو کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یوحنا 13 باب کے درمیان میں ختم کیا تھا اور یہ یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے فوراً بعد ہی ہوا؟ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اور آج ہم 21 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یوحنا 13 باب 21 سے 30 آیات۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یسوع کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا۔ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فیل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں، پچھلے ابواب میں، پچھلے پورشن میں کہا کہ یسوع مسیح پہلے سے ہی یہ جانتا تھا کہ اسے کون دھوکہ دے گا۔ یہاں تک کہ اس باب میں بھی، پچھلے سیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ میں نے تمہارے پاؤں دھوئے کیونکہ تم صاف ہو، لیکن تم سب نہیں۔ تو یسوع مسیح پہلے سے یہ جانتا تھا کہ یہودا اسے دھوکہ دے رہا ہے یا اسے دھوکہ دے گا۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یسوع مسیح نے دراصل بہت مرتبہ یہودا کو یہ موقع دیا کہ وہ توبہ کرے، یہاں تک کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب صاف نہیں ہو اور میں یہ جانتا ہوں کہ کون مجھے دھوکہ دے گا، تو یسوع مسیح دراصل یہودا کو یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ توبہ کرے۔ وہ اسے یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ اپنا راستہ تبدیل کرے، وہ یسوع مسیح کو دھوکہ دینے کے لیے راستے کو چھوڑ دے۔ اور یسوع مسیح ہمیشہ یہودا کو یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ اپنے دھوکے سے توبہ کرے، وہ یسوع مسیح کو دھوکہ دینے کی اپنی خواہش سے توبہ کرے۔ تو یہاں تک کہ آخری لمحے تک یسوع مسیح اپنی روح میں پریشانی محسوس کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے دھوکہ دے گا۔ اور میرے خیال سے یسوع مسیح نے یہودا کو روٹی اس لیے دی کیونکہ وہ یہودا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ یہودا کیا کر رہا ہے، اور وہ یہودا کو موقع دینا چاہتا ہے، توبہ کرنے کا ایک آخری موقع دینا چاہتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہودا نے وہ روٹی لے لی تو ہم 27 آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس نوالے کے بعد شیطان یہودا میں سما گیا۔ تو ایک مرتبہ جب یہودا نے وہ روٹی لی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی راہ سے نہ پھرا اور وہ تبدیل نہ ہوا۔ اس نے دھوکہ دینے کا سوچ رکھا تھا اور وہ ہونا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ خداوند ہمیشہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ ہمیں واپس لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں
تو وہ ہمیں واپس اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ ہمیشہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم واپس اس کے پاس لوٹیں, توبہ کریں. وہ ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم واپس لوٹیں. اور پھر ایک وقت آیا جب یسوع مسیح نے یہودا کو روٹی دے دی، اور یہ ایک آخری موقع تھا. اگر یہودا توبہ کر لیتا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے، لیکن کیونکہ یہودا نے وہ روٹی لے لی تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنا راستہ چن لیا ہے اور اس راستے سے کوئی واپسی نہیں ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوحنا 12 باب میں بھی ہوا تھا، جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند نے لوگوں کے دل سخت کر دیے تھے تاکہ وہ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہ کر سکیں. یہاں تک کہ بہت سے معجزات اور نشانات اور تمام حیرت انگیز چیزیں جو یسوع نے کیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی خداوند نے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. اس نے پہلے ہی انہیں توبہ کرنے اور یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بہت سے مواقع دے دیے تھے. بہت سے ایسے مواقع جن کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے، وہ انہیں دے دیے گئے تھے تاکہ وہ قبول کر سکیں کہ خدا نے ان کے لیے کیا کیا. اور کیونکہ ان کا دل یہودا کی طرح سخت ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے راستے سے پھرنا نہیں چاہتے تھے. وہ ان بری چیزوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو وہ کر رہے تھے. اور پھر ایک وقت آیا جہاں یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی روٹی لو اور اپنی مرضی کرو اور دیکھو کہ تمہاری مرضی تمہیں کہاں لے کر جاتی ہے. اور دراصل یہ بربادی ہے. اور خداوند ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیں پکارتا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں. وہ ہمیشہ ہمیں توبہ کرنے کے لیے پکارتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب دنیا کا آخر ہوگا اور عدالت کا وقت آ پہنچے گا، اور پھر لوگوں کو توبہ کرنے کا مزید موقع نہیں دیا جائے گا اور انہیں خداوند کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں منصف کا سامنا کرنا پڑے گا. انہیں راست باز منصف کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم واپس اس کی طرف کیوں نہیں لوٹے، ہم ان تمام غلط چیزوں کی طرف کیوں گئے جو ہم کر رہے تھے. تو ابھی خداوند ہر وقت ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم واپس اس کی طرف آئیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. لیکن اگر آپ اپنے دل کو سخت کرتے رہیں گے، اگر آپ خداوند سے دور ہوتے جائیں گے، تو ایک ایسا وقت آئے گا جیسا یسوع مسیح نے پہلے کیا کہ یسوع آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ چھوڑ دے گا اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں. آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے رہیں یا جیسا کہ یہودا نے کیا کہ اسے دھوکہ دیتے رہیں. تو اس لیے غیر مسیحیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، اور آپ کو جلد از جلد ایسا کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یسوع مسیح کی بلاہٹ پر کان لگاتے ہیں، جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاک روح آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یسوع کو جانیں، تو اس کا انکار نہ کرتے رہیں اور اس سے اپنا منہ نہ موڑیں، کیونکہ آخرکار وہ وقت آئے گا جب یسوع مسیح آپ کو روٹی اور نوالا دے گا، جیسے کہ اس نے یہودا کو دیا. تو اسی لیے جب بھی ہم ملتے ہیں تو میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ اسے قبول کریں. ابھی بھی میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب کو یہ موقع ملے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. پاک روح چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں. تو برائے مہربانی اسے مسترد نہ کریں اور اس کے خلاف لڑتے نہ رہیں. اسے قبول کریں اس سے پہلے کہ آپ کسی غلط راستے پہ چلے جائیں. تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانتے. میں آپ کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ آپ اسے قبول کریں اور اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے اس پر ایمان لائیں. تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو اس طرف کھینچ رہی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ یہ پاک روح ہے اور آپ اس سے انکار نہ کریں اور یہودا کی طرح اسے مسترد نہ کریں، بلکہ اسے قبول کریں اور میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. تو آئیے دعا کریں.
میرے آسمانی باپ خداوند، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور خداوند جب میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاری تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ غلط ہے۔ تو خداوند ابھی میں تیری طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یسوع کی اس قربانی کو قبول کر لیا ہے جو اس نے صلیب پر میری خاطر میرے گناہوں اور میری بغاوت کی وجہ سے دی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ مجھے تمام برکات دینا چاہتا ہے جو خدا کا کامل بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسے ملنی چاہیے تھیں۔ تو جب میں یہ قبول کرتا ہوں کہ اس نے میری خاطر صلیب پر کیا کیا تو وہ تمام برکات میری طرف منتقل ہو جاتی ہیں اور میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں اور میں خداوند سے رفاقت رکھ سکتا ہوں۔ میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو خداوند میں یہ قبول کرتا ہوں اور خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے یہ راستہ کھولا کہ میں واپس تیرے ساتھ رشتہ قائم کر سکوں۔ اور خداوند نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں بلکہ میں اسے خداوند کی حیثیت سے بھی قبول کرتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا بلکہ میں تجھے اپنے خداوند کے طور پر قبول کرتا ہوں، اور جیسا تو مجھے کہے گا اور جیسا تو مجھے کرنے کو کہے گا میں پاک روح کی دی گئی طاقت کے وسیلہ سے ایسا ہی کروں گا۔ اس پاک روح کے وسیلہ سے جو تو مجھے دے گا، خداوند تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اب آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے مسیحی ہیں، اب آپ واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے قریبی چرچ جائیں، اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے ٹی وی پر پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور نئے مسیحی کے طور پر خداوند میں بڑھتے رہیں، اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت رکھتے رہیں۔ آئیے اپنے حوالے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یوحنا 13 باب اس کی 31 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 13 باب 31 سے 35 آیات۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا بھی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اچھا، تو بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس حصے کے متعلق بات کریں گے۔ اب ایک مرتبہ پھر جب یہودا نے وہ روٹی لے لی تو اس نے اس راستے کو چنا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، جو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یسوع مسیح جانتا تھا کہ جب یہودا نے اس روٹی کو قبول کیا تو اس نے یسوع کی صلیب کو چنا، اور اب یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اب وہ جلال پائے گا اور اس میں خداوند جلال پائے گا، کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے۔ تو جب وہ جانتا تھا کہ وہ جلد صلیب پر جانے والا ہے اور اسے جلد ہی صلیب پر چڑھایا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ایک بہت ہی اہم بات بتائے گا جو وہ انہیں بتانا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم مسیحیوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ سب سے اہم بات جو یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنی چاہیے۔ جیسے یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور یہ 34 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ محبت کا ایک نیا معیار ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ طریقہ بھی نہیں ہے جس سے والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ہم سے ایسی ہی محبت رکھی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دکھایا کہ وہ اس طرح سے ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ یہ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تمام مسیحیوں کے لیے اس معیار کو قائم کریں، اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے جیسے یسوع نے ہم سے رکھی۔ اور یہ قربانی دینے والی محبت ہے، ایسی محبت جہاں یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے ہماری خاطر اپنی جان دی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت رکھنی چاہیے۔ ایک یونانی لفظ ہے جسے اگیپ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایسا پیار جو صرف خداوند کی طرف سے آتا ہے۔
تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ محبت ہے جس کا ہمیں تجربہ ہونا چاہیے اور جو ہمیں دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے. یہی وہ محبت ہے جس کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف ہمیں اس کا تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اس کے متعلق جاننے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ محبت کے متعلق بہت سے غلط خیالات ہیں. بلکہ یونانی زبان میں میرے خیال سے محبت کے لیے 4 مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سب اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خداوند کی محبت کے متعلق معلوم ہو سکے جو وہ اپنے لوگوں سے کرتا ہے اور اس محبت کے متعلق معلوم ہو سکے جس کے بارے میں یسوع مسیح بات کر رہا ہے. لیکن ایک بھائی چارے والی محبت بھی ہوتی ہے اور ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے جو والدین اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک جسمانی محبت بھی ہے. جسمانی محبت جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے تو ہمیں ان محبت کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں محبت کی ان 4 قسموں کو الگ کرنا چاہیے اور شاید محبت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں لیکن ہمیں اس محبت کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے جس کے متعلق یسوع مسیح بات کر رہا ہے. وہ باقی تمام چیزوں کے متعلق بات نہیں کر رہا بلکہ وہ صرف اس محبت کی بات کر رہا ہے جو اس نے خود ہمیں دکھائی، جو اس نے ہمیں دی، اور یہ وہ محبت ہے جس میں وہ خود کو دوسرے لوگوں کی خاطر قربان کر رہا ہے. یہ وہ محبت ہے جو دوسرے لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع نہیں کرتی بلکہ یہ صرف دوسروں کو سب کچھ دے دینے کی بات کرتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو ہمیں پہلے کرنتھیوں میں دکھائی گئی ہے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک مختلف کلام ہے، لیکن یہ اس طرح کی محبت ہے جو خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے. یہ وہ محبت ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دکھائی ہے. یہ وہ محبت ہے جس میں اس نے دوسرے لوگوں کی خاطر خود کو قربان کیا. تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو دکھائیں اور دراصل اسے دکھائیں اور اس کے لیے ایسی محبت رکھیں. تو یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہا ہے اور اسی لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں اور اپنی مسیحی زندگی میں آگے بڑھیں کیونکہ اسی طرح سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ محبت کیا ہے. یہ وہ محبت ہے جو خدا نے ہم سے رکھی اور یہ وہ محبت ہے جو مختلف ہے، جو ہمیں مختلف بناتی ہے اور جو دنیا کو یہ دکھاتی ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ پھر پہلا کرنتھیوں میرے خیال سے 13 باب ہے جہاں محبت کے متعلق ایک مشہور حوالہ ہے اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس مختصر وقت میں اسے پڑھ نہیں سکوں گا اور میں اتنے کم وقت میں اس پر بات نہیں کر پاؤں، لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اسے سمجھیں. یہ وہ محبت ہے جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں اور جب ہم ایسی محبت دکھاتے ہیں، جب ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہوتی ہے تو ہی ہم دوسروں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یسوع مسیح کے سفیر بن سکتے ہیں. تو آئیے واپس اپنے حوالے کی طرف چلتے ہیں. یوحنا 13 باب اس کی 36 آیت سے پڑھیں گے. یوحنا 13 باب 36 سے 38 آیات. شمعون پطرس نے اسے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا. اب بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور یہ دراصل باب کا آخر ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے جو یسوع مسیح نے دیا اور یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. شمعون پطرس نے یسوع مسیح کے لیے اپنے جوش اور یسوع کے لیے اپنی محبت میں اسے یہ بتایا کہ تو جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے پیچھے آؤں گا اور میں اپنی زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا. کیا آپ نے دیکھا کہ وہ یسوع مسیح کے لیے اپنی بے لوث محبت دکھا رہا ہے؟ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو اپنی طاقت سے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ صبح مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. تو یہ ہمیں اس بے لوث محبت کے متعلق بتاتا ہے جس کی یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے توقع کیا کرتا تھا. لیکن یہ انسان اپنے طریقے سے نہیں کر سکتا، یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے،
اسی طرح ہمیں دراصل اپنی پوری مسیحی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ صرف اپنی طاقت کے وسیلہ سے ہی نہیں کر سکتے، یہ انسان کی محبت کے وسیلہ سے نہیں مل سکتی۔ یہ محبت ہمیں صرف اس وقت ملتی ہے جب ہم پاک روح سے رفاقت رکھتے ہیں، جن میں وہ ہمیں مضبوطی دیتا ہے، جب وہ ہمیں نیا کرتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور جب پاک روح ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تو اسی لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اندر آئے اور ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ ہمارے پاس وہ کان ہونے چاہیے جس سے ہم پاک روح کی آواز کو سن سکیں، اور وہ نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کر سکے، نہ صرف ہمیں وہ تعلیم دے سکے، بلکہ وہ خود ہمیں مضبوط کر سکے اور ہم اس طرح سے زندگی بسر کر سکیں جیسے یسوع مسیح چاہتا ہے۔ ہم اسی طرح زندگی گزار سکیں گے جیسے یسوع مسیح نے اس زمین پر گزاری۔ تو اپنی طاقت سے پترس یہ نہیں کر سکتا تھا، اور یسوع مسیح نے فوراً اسے یہ دکھایا کہ تو میرے لیے اپنی جان دے گا، تو ایسا نہیں کر سکتا، اور کل صبح ہونے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا۔ اور بہت مرتبہ ہم اپنے جوش سے، اپنی خواہش سے، اپنی طاقت سے یسوع مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک خواہش ہے، اور یہ دراصل واقعی ناممکن ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی اور ہماری اپنی خواہش اور اپنی طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک طریقہ جس کے ذریعے ہم یسوع کی پیروی کر سکتے ہیں، صرف ایک طریقہ جس سے ہم یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاک روح کے تابع ہو جائیں۔ جب ہم پاک روح کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے، جب ہم پاک روح کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی کرے، اور جب ہم پاک روح کو یہ موقع دیں گے کہ وہ آئے اور ہمیں تقویت بخشے، ہمیں خداوند کی پیروی کرنے کی طاقت دے، اور ہمیں طاقت دے کہ ہم ایک مختلف زندگی گزار سکیں، ہم محبت کی زندگی گزار سکیں جو دنیا کو یہ دکھا سکے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ تو اسی لیے مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ نہ صرف ہم چرچ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، نہ صرف ہم چرچ جائیں اور اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، بلکہ تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ خداوند ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کہ وہ کون ہے اور وہ ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ بلکہ ہمیں پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ صرف تبھی ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں جو خداوند چاہتا ہے۔ صرف تبھی ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں جو دنیا کو یہ دکھائے گی کہ ہم سچ میں یسوع مسیح کے سفیر ہیں، کہ ہم اس زمین پر یسوع مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم پاک روح حاصل کریں اور پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کریں، پاک روح کے ساتھ ہمیشہ بات کریں اور اس کے ساتھ واضح طور پر اور بغیر کسی رکاوٹ کے بات کر سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر اختتام کروں، مجھے موقع دیں کہ میں سب کے لیے دعا کر سکوں، کہ ہم پاک روح کے ساتھ بات کر سکیں، کہ ہم پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اس مختصر وقت کے لیے جو ہم نے آج تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ تو ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ خداوند تو ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تو نے یہودا کے لیے کیا۔ تو اسے یہ بتاتا رہا کہ کوئی ہے جو مجھے دھوکہ دے گا، اور پھر تو نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر اسے ایک آخری موقع دیا۔ بدقسمتی سے اس نے یہ قبول نہ کیا اور اس نے تجھے دھوکہ دینے کا انتخاب کیا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ سچ نہ ہو، خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک روح ان کے دل پر جنبش کرتا رہے، اور تو انہیں یہ موقع دے کہ وہ تیرے پاس آئیں اور یہ جان سکیں کہ تو کون ہے۔ اور خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ ہم اپنی طاقت، اپنے طریقے سے ایک دوسرے سے ایسی محبت نہیں رکھ سکتے جیسی تو نے ہم سے رکھی۔ ہم صرف پاک روح کے وسیلہ سے، اس کی دی گئی قوت سے، اس کی دی گئی تعلیم اور رہنمائی کے وسیلہ سے ہم تیری فرما برداری کر سکتے ہیں، اور ہم پاک روح کے تابع ہو سکتے ہیں، اور پاک روح کی رہنمائی کے وسیلہ سے ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں
کہ तू हमेशा हमारे दिलों को छू और तू हमारे रूहानी कानों को खोल ताकि हम वाज़े तौर पर पाकरू को सुन सकें और हम इस उलझन में न रहें कि ये किसकी आवाज़ हमसे बात कर रही है, बल्कि हम ये जान सकें कि ये तेरी आवाज़ है। हम तेरे साथ ये कुर्बत कायम करना चाहते हैं, हम तेरे साथ ये रफ़ाकत कायम करना चाहते हैं, हम तुझसे मिलाप करना चाहते हैं ताकि जब कभी भी तू बात करे हम एकदम तेरी पैरवी कर सकें। जब भी तू बात करे, जब भी तू हमसे बात करे, हम ये जान सकें कि तू हमसे बात कर रहा है। खुदावन फजल दे कि ये मेरी जिंदगी की हकीकत हो और ये हम सब की जिंदगी की हकीकत बने, खास तौर पर उनकी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। इस वक्त खुदावन मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ जो बीमार हैं कि तू अपने शिफा वाले हाथ को अभी इस वक्त बढ़ा और खुदावन तू उन्हें छू कि तेरी शिफा की कुदरत सर से लेकर पांव तक, उनके सारे जिस्म और उनके पांव के तलवे तक उन्हें छुए। खुदावन तू उन्हें हर तरह की बीमारी से शिफा दे। खुदावन मेरा ईमान है कि तू हर उस चीज़ को हमसे दूर कर देगा जो किसी भी तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। तू हर उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे जो किसी भी तौर पर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तू हर उस चीज़ को नया कर देगा जो हमारे लिए बेहतर है। खुदावन तेरा शुक्र हो। और अभी इस वक्त मैं आपके ज़हनों को यह हुक्म देता हूँ, मैं आपकी रूहों को यह हुक्म देता हूँ और मैं आपके जिस्मों को यह हुक्म देता हूँ कि यस्सु के नाम से शिफा पाएं। खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं जानता हूं कि तू बहुत से लोगों को छू रहा है और तू बहुत से लोगों को शिफा दे रहा है। खुदावन मेरा ईमान है कि जो कुछ भी तूने उनकी जिंदगियों में शुरू किया है तू उसे मुकम्मल करेगा। खुदावन वो मुकम्मल तौर पर तेरी शिफा की कुदरत को अपनी जिंदगी में देख सकेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूं जिनकी जिंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है। खुदावंद ये शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी, तो इसीलिए या तो ये उनकी अपनी पैदा की गई मुश्किलात हैं या फिर किसी और की वजह से ये उनकी जिंदगी में आई हैं। खुदावंद जो कुछ भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं और वो तुझसे मदद मांग रहे हैं, वो तुझसे निजात मांग रहे हैं। तो खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि वो तेरे बड़े हुए हाथ को आसमान से बढ़ता हुआ देखें और वो उन्हें हर तरह की मुश्किल से आज़ाद करे जिससे वो घिरे हुए हैं। जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि तूने मुझे होलनाक गड़े से निकाला, और खुदावंद तू उन्हें एक मजबूत चट्टान पर रख जो कि यीशु मसीह है, और आज से वो अपनी बुनियाद इस सच्चाई पर रखें कि यीशु मसीह ही उनका खुदावंद और निजात दहिंदा है। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि लोग इस आज़ादी, इस निजात को एक इत्तफाक के तौर पर ना देखें या ये ना सोचें कि किसी और शख्स ने उनकी मदद की है, बल्कि ये जान सकें कि खुदावंद खुद आया है और उसने उनकी मदद की है। खुदावंद ने खुद आकर उन्हें बचाया है। खुदावंद खुद उनसे इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने आसमान से अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो उन्हें बचा सके और निजात दे सके। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद फजल दे कि हम तेरे जिंदा गवाह बन सकें और हम लोगों को ये गवाही दे सकें कि तू किस कदर भला खुदावंद है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत तो जलाल मिलेगा।